السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ گزشتہ سبق ہی ہوگا۔ ہم اس میں آج مزید دیکھیں گے جو کتاب دروس اللغت العربیہ پہلا جز ہے، اس میں 8واں سبق الدرس الثامن، اس میں جو ہم نے کل تک 3 تمرینات کی تھی، تمارین کی تھی، آج ہم آگے دیکھتے ہیں 8ویں درس میں اور کون کون سی تمرین ہیں اس کو ہم حل کریں گے۔ تمام بچے اپنے سامنے کتاب رکھ کر جو میں پڑھوں گا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اور جو میں سمجھاؤں گا بچے بھی سمجھیں گے۔ تو جو آج ہمیں سیکھنا ہے وہ ہے تمرین نمبر 4۔ اقرأ المثال الآتیہ ثم کون اسئلة وأجوبة مثلہ۔ اقرأ المثال الآتیہ، آنے والی مثال کو پڑھو، ثم اس کے بعد کون بنائیے، اسئلة سوال بنائیے، وأجوبة اور جواب بنائیے، مثلہ اسی مثال جیسی، یعنی کہ جو مثال دی ہوئی ہے، جو مثال میں سوال دکھایا گیا ہے اور جو جواب دکھایا گیا ہے، آپ کو سوال بھی اسی طرز پر بنانا ہے اور جواب بھی اسی طرز پر دینا ہوگا۔ کیا ہے، آپ کے سامنے بیچ میں کتاب جو ہے بنائی گئی ہے۔ مثال لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے یا کس کے لیے ہے؟ تو یہاں سے جواب دیا ہے ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ بریکٹ میں جو ہے محمد دیا ہوا ہے، آپ کو سوال یہی بنانا ہے، بیچ میں کتاب ہے تو یہاں پہ لمن ھذا الکتاب آیا، اور جب جواب دیا گیا تو کہا گیا ھذا الکتاب، یہ کتاب لمحمد، محمد کی ہے۔ اب اس کے نیچے بنایا گیا ہے قلم، پین بنایا گیا ہے۔ اس نے پہلے ہی کہا کہ جس طرز پر ہم نے سوال دیا ہے آپ کو بھی اسی طرز پر باقی سوال بنانے ہیں۔ اس نے لکھا ہے لمن ھذا الکتاب، میں یہاں لکھتا ہوں لمن ھذا الکتاب، یہ وہیں سے دیا ہے، یہاں پہ ایک کتاب بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے جواب دیا ہے ھذا الکتاب لمحمد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے قلم بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، میں ایسی بنا رہا ہوں۔ آپ کو یہاں پہ کتاب تھی تو یہاں پہ کتاب استعمال کیا گیا، جواب میں یہاں پہ کتاب تو یہاں پہ بھی واپس کتاب۔ اب یہاں قلم ہے، اب آپ کو استعمال کرنا ہے، یہ واپس آئے گا لمن ھذا، اب کتاب نہیں، کیوں؟ اب قلم ہے، اب آپ کہیں گے یہی طرز ہوگا لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے، یہ واپس آئے گا، بس یہ تبدیل ہوگا، کیوں؟ یہاں پہ چیز تبدیل ہو رہی ہے۔ اب یہاں ھذا واپس، کیا کتاب آئے گا؟ نہ، ہم نے قلم کے بارے میں پوچھا تھا، ہم کہیں گے ھذا القلم، ہاں کس کا قلم ہے؟ آگے دیا ہے ھذا القلم لعباس، آسان ہے، بس جو بیچ میں شکل دی گئی ہے آپ کو وہ استعمال کرنا ہے لمن ھذا کے بعد، اور جب آپ اس سوال کا جواب دیں گے آپ کو وہ چیز ھذا کے بعد استعمال کرنی ہے۔ ایک اور ہمیں یہاں پہ بنائی گئی ہے چابی، آپ کہیں گے لمن ھذا، اب یہاں چابی ہے، آپ کہیں گے لمن ھذا المفتاح، اب جواب میں آپ کہیں گے ھذا المفتاح، کس کی ہے؟ ھذا المفتاح لعلی، آسان ہے۔ ایسے ہی آپ یہ سب سوال کریں گے، ٹھیک ہے بچوں، یہ آسان تھا۔
اس کے بعد جو ایک اور تمرین ہے، تمرین نمبر 5، وہ تمرین نہیں ہے بلکہ اس میں ہمیں ایک قاعدہ جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ لکھا ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں کو سمجھو، غور و فکر کرو۔ تأمل کہتے ہیں غور و فکر کرنا۔ آنے والی مثالوں پر غور و فکر کرو۔ کیا غور و فکر کرو؟ بچوں، آپ نے اسی کتاب میں جو پہلے دروس ہیں اس کتاب کے، یہ 8واں ہے، 7 دروس کے اندر آپ نے ایک قاعدہ پڑھا ہوگا، اسے کہتے ہیں مرکبی جاری۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکبی جاری کہتے ہیں۔ مجھے اس کی وضاحت اس لیے نہیں کرنی ہے، نہ میں نے کی ہے درس کے دوران، اس لیے میں نے نہیں کی کیونکہ مرکبی جاری کا قاعدہ پہلے درسوں میں استعمال ہوا ہے۔ استاد نے آپ کو پڑھایا ہوگا مرکبی جاری کسے کہتے ہیں اور اس میں ہم پاتے کس کس چیز کو ہے، مرکبی جاری بنا کس چیز سے ہوتا ہے، آپ نے وہ خوب پڑھا اور سمجھا ہوگا۔ لیکن میں یہاں پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آپ جو ہے اس کو واپس ذہن نشین کر لیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کو آپ تازہ کریں گے، جو میں یہاں پہ واپس آپ کو وہ ریوائز کرنے جا رہا ہوں۔ مرکبی جاری میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے پہلی پڑھا ہے مرکب کہتے ہیں جہاں پہ کم از کم 2 کلمے ہوں، جس عبارت میں کم از کم 2 کلمے ہوں اس عبارت کو مرکب کہتے ہیں۔ اس کا نام ہی ہے مرکبی جاری، یعنی کہ کم از کم اس جاری میں 2 کلمے تو ہوں گے، کیوں؟ مرکب ہے نا، مرکب بنتا ہے 2 کلموں سے۔ اب یہ جاری مطلب 2 کلمے ہوں گے، وہ مرکب کی تعریف ہے، 2 کلمے ہوں گے جاری میں، کم از کم مرکب کی تعریف ہے نا، جہاں پہ کم از کم 2 کلمے ہوں، تو مرکب کم از کم 2 کلمے والا جاری۔ میں سمجھا رہا ہوں؟ اب آپ یہ یاد رکھیں گے مرکبی جاری میں 2 ہی کلمے ہوتے ہیں، 2 ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے اسے کہتے ہیں جار، اور جو دوسرا کلمہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مجرور۔ جار جو ہے یہ حرف ہوتا ہے اور مجرور جو ہے یہ دائماً اسم ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں گے، پڑھا ہوگا، میں ریوائز کر رہا ہوں۔ جار ہمیشہ حرف ہوگا اور مجرور ہمیشہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے؟ حرف کی تعریف، حرف کہتے ہیں جو نہ کسی چیز کا نام ہو اور نہ کوئی کام ہو، نام اور کام کو چھوڑ کے جو بھی چیز بچتا ہے وہ حرف کہلاتا ہے۔ مثال، آپ کو میں کہوں گا قلم، یہ کسی چیز کا نام ہے، قلم ہے نا، نام کسی چیز کا جس سے لکھا جاتا ہے یا جس سے لکھتے ہیں، نام ہے تو اسم ہے۔ آپ کو میں نے کہا گھڑی، یہ کسی چیز کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ جو وقت بتاتی ہے اس کو گھڑی کہتے ہیں، یہ اسم ہے۔ مثال، آپ کو میں نے کہا مارا، مارا کسی چیز کا نام نہیں بلکہ مارا کام ہے، مارا، حامد نے علی کو مارا، مارا نام نہیں ہے کسی چیز کا بلکہ مارا فعل ہے، کام ہے، اس نے کام، ورب ہے، یہ مارا کام ہے، ٹھیک، یہ فعل ہے۔ آپ کو میں کہوں گا پیا، پینا، پیا، ڈرنک، پیا، وہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ پینا، پیا، اس نے کام، ہم کہیں گے حامد نے پانی پیا، پیا اس نے کام کیا پینے کا، ٹھیک، پیا یہ کام ہے، یہ ہے فعل، سمجھے؟ اسم کہتے ہیں نام کو اور فعل کہتے ہیں کام کو۔ آپ فی الحال اتنا یاد رکھیے۔ اب حرف، حرف کہتے ہیں جو نہ نام ہو نہ کام ہو، ان 2 کو چھوڑ کے جو بھی بچتا ہے اسے کہتے ہیں حرف۔ مثال، آپ کو میں کہوں گا بے شک، بے شک، کیا بے شک نام ہے کسی چیز کا؟ جیسے میں نے کہا قلم،
یہ نام ہے جس سے لکھتے ہیں. میں نے کہا گھڑی یہ نام ہے اس چیز کا جو وقت بتاتی ہے. میں نے کہا مارا یہ کام ہے. میں نے کہا پیا یہ بھی کام ہے. بے شک کیا یہ کسی چیز کا نام ہے؟ نہیں. کیا بے شک کوئی کام ہے؟ نہیں. اسے ہم حرف کہیں گے. نہ نام نہ کام، تو بچا کیا؟ یہ ہے حرف. ایک اور مثال آپ کو میں بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دیٹ انگلش میں کہتے ہیں کہ. ٹھیک ہے، حامد نے بتایا کہ. ٹھیک، کہ جو استعمال کرتے ہیں کہ کیا کسی چیز کا نام ہے؟ نہ. کسی چیز کا کیا یہ کوئی کام ہے؟ نہ. کہ جو ہے نہ نام ہے نہ کام ہے، تو ہے کیا؟ یہ حرف ہے. بات سمجھے؟ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں جار نہ اسم ہوگا اور نہ یہ فعل ہوگا. جار ہمیشہ حرف ہوگا، مطلب نہ نام ہوگا نہ کام ہوگا. جو ان دو کو چھوڑ کے اسے ہم حرف کہتے ہیں. مجرور ہمیشہ اسم ہوگا، یعنی کہ یہ نام ہوگا کسی چیز کا. پھر جو ہے جار اور مجرور یہ دونوں ملتے ہیں اور یہ مرکبی جاری بناتے ہیں. اتنا آج پڑھا ہوگا آپ نے، میں نے ریوائز کیا. الگ جار استعمال نہیں ہو سکتا. بچوں ایک بات یاد رکھیں گے آپ، عربی میں ایسے بہت سارے قاعدے ہیں جو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. اگر ایک استعمال ہوا تو دوسرے کو بھی استعمال کرنا پڑے گا. اگر ہم نے دوسرے کو استعمال کیا پہلے کو بھی استعمال کرنا پڑے گا. آپ نے آج تک پڑھا مبتدا جہاں ہوگا وہاں خبر بھی ہوگی، جہاں مشار الیہ ہوگا وہاں اس میں اشارہ بھی ہوگا. ایسے ہی بہت سارے قاعدے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اکٹھے دو مل کر کے. وہ اکیلے استعمال نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ڈیپینڈ ہوتے ہیں. اگر ایک استعمال ہوا دوسرے کو بھی استعمال کرنا ہی ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہے. اب آپ یاد رکھیں گے جار کی زندگی آپ کے لیے کہہ رہا ہوں آسان، ورنہ اصل قاعدہ تو یہ نہیں ہے. اصل قاعدہ کچھ اور ہے. پہلے آپ یہ قاعدہ سن لو. جار کی زندگی مجرور ہوتی ہے اور مجرور کی زندگی جار ہوتی ہے. یعنی جہاں جار ہوگا وہاں ضروری مجرور بھی ہوگا، جہاں مجرور ہوگا وہاں جار بھی ہوگا. یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ جار کی زندگی مجرور ہے لیکن مجرور کی زندگی جار نہیں ہے. اصل قاعدہ ہے. مطلب یہ ہے کہ مجرور جار کے بغیر استعمال ہو سکتا ہے لیکن جار مجرور کے بغیر استعمال ہی نہیں ہو سکتا. اگر مشکل ہوا تو میں آسان کر دوں. ایسے ابھی آپ یہ بات یاد رکھیں گے، یہ قاعدہ یاد رکھیں گے کہ جار کا استعمال تب ہی ہوگا جب اس کے ساتھ مجرور ہوگا، اور یہ دونوں مل کر کے. جار الگ استعمال نہیں ہو سکتا، جار الگ کچھ نہیں بن سکتا. نہ یہ خبر بن سکتا ہے، نہ یہ فاعل بن سکتا ہے، نہ مبتدا بن سکتا ہے، نہ مفعول، کچھ بھی نہیں بن سکتا جب تک نہ اس کے ساتھ اپنا مجرور ہو. میں نے ابھی کہا نا جار کی زندگی مجرور ہے. الگ جار اگر استعمال ہوا اس کی زندگی جو مجرور ہے وہ بھی باہر ہی ہے، استعمال نہیں ہو سکتا. جب میں جار کو اس کی زندگی مجرور دوں تو استعمال ہو سکتا ہے. اسی لیے جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کے مرکبی جاری بنتا ہے. پھر مرکبی جاری کچھ بھی بن سکتا ہے جو آپ کو بنانا ہو. خبر بنانا ہے، مبتدا بنانا ہے، متعلقات، جو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن مرکب کے طور بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا آپ نے یاد رکھا. اب آپ کو آگے جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ قاعدہ ہے کہ جار اور مجرور، جار حرف ہے اور مجرور اسم. مجرور کہتے ہیں جس پر جار نے جر دی ہو. مجرور نکلا ہے جرہ یا جرو کہتے ہیں اس میں کھینچنے کو. ٹھیک ہے، جار اور مجرور. مجرور کہتے ہیں نحو میں اس اسم کو جس پر زیر دی گئی ہو.
دو زیر ہو یا ایک زیر ہو، لیکن جس اسم پر، جس کلمے پر، جس لفظ پر زیر ہو، چاہے ایک ہو یا دو ہو، اس اسم کو مجرور کہتے ہیں۔ مثال آپ نے پڑھا ہوگا فل بیت، آپ سے اگر کوئی پوچھے یہ زیر کیوں آئی، سامنے فی جو یہ جار ہے، جار کا کام ہوتا ہے زیر دینا، جہاں جہاں فی ہوگا وہاں وہاں اس کے بعد زیر آئے گی۔ فی ہے، یہ جار ہے، جار کا کام ہی ہے زیر دینا۔ اب جب البیت استعمال ہوا، البیت پر زیر اس لیے آئی کیونکہ اس سے پہلے فی جو کہ جار ہے، اب البیتی پہ زیر آئی نا تو البیتی کو کہیں گے یہ مجرور ہے، کیوں؟ اس پر زیر ہے۔ آسان مثال اور میں کہوں گا فی بیتن، فی جار ہے، جار کا کام جر دینا، زیر دینا، بیتن یہاں دو زیر، زیر ہی تو ہے، ایک ہو یا دو ہو، دونوں کو مجرور کہتے ہیں۔ پھر جار مجرور ملتے ہیں دونوں تو کیا بنائیں گے؟ مرکبی جاری، جار مجرور مل کر کے مرکبی جاری۔ آسان یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جار کا کام زیر ہوتا ہے، جار کا کام جو اس کے بعد کلمہ آئے اس پر زیر دینا یہ کام ہے جار کا، اور جار ایسے حروف 17 ہیں عربک میں، 17 حروف جار ہیں، 17 ایسے حروف ہیں جن کا کام ہی ہے زیر دینا، ٹھیک؟ انہیں کہتے ہیں حروف الجارہ عربی میں، ایسے حروف جن کا کام زیر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح قاعدہ ہے، ٹھیک؟ آج جو آپ کو اس میں جو اس نے کہا ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور کیجئے۔ غور کیا کرنا ہے؟ آپ اگر پڑھیں گے پہلی مثال کیا لکھا ہے؟ البیت، ٹھیک ہے؟ فی البیت، البیت پہ زیر کیوں؟ سامنے فی ہے، فی جار ہے، تو البیت پہ زیر کیوں؟ زیر فی نے زیر دی ہے، اور فی جار ہے اور البیت جو ہے وہ مجرور کہلائے گا۔ ایسے ہی من ہے، من بھی جار ہے، جیسے فی جو ہے زیر دیتا ہے ایسے ہی من بھی زیر دیتا، ہم کہیں گے من البیت، زیر کیوں؟ من جار ہے اور البیت مجرور ہے۔ فی البیت سیم قاعدہ، زیر کیوں؟ فی ہے، ایسے ہی الہ ہے، میں نے کہا نا یہ 17 ہے، فی من الہ الا حتی با تا کاف لام واو 17 ہے یہ۔ الہ الل بیت، زیر کیوں؟ الہ جار ہے، یہ مجرور کہلائے گا۔ اب یہ لکھا ہے البیت فی البیت زیر ہے، من البیت زیر ہے، الی البیت زیر ہے۔ اب آپ مثال دیکھیے المستشفیٰ کی، اب مثال دیکھیے آپ المستشفیٰ، مستشفیٰ، ابھی میں نے آپ سے کہا فی البیت من البیت الی البیت، بیت زیر کیوں؟ فی ہے، زیر کیوں؟ من ہے، زیر کیوں؟ الہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی ایک بات کہی تھی، پہلے ہی میں نے کلپ میں یہ بتایا تھا کہ عربی ایسی زبان ہے جہاں پہ ہم پہلے ایک قاعدہ پڑھاتے ہیں، رول سمجھاتے ہیں کہ رول یہ ہیں، آگے جا کے ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو پڑھایا تھا وہ ٹھیک تھا لیکن اصل قاعدہ یہ ہے، یعنی کہ ہم عربی میں قاعدہ توڑتے ہیں۔ توڑنے سے مطلب ہم جو پہلے پڑھاتے ہیں آگے جا کے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھا تھا وہ ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا،
وہ ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہے، اور تب ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو پڑھایا تھا وہ صحیح ہے، لیکن اس مثال میں، اس جگہ، اس جملے میں، اس عبارت میں وہ قاعدہ توڑ دیا جاتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے، مثال یہ ہے قاعدہ کہ فی من الا، جو بھی یہ 17 ہے، اس کے بعد جو بھی کلمہ آئے گا اس پر زیر ہی آئے گی. یہ قاعدہ ہے، رول ہے جو میں نے ابھی آپ کو سکھایا اور پڑھایا ہوا ہے. فی من الا کے بعد جو کلمہ آئے گا، جو بھی آئے گا، ہم کہیں گے فل مسجد، زیر کیوں فی ہے. ہم کہیں گے منل مسجد، زیر کیوں من ہے. ہم کہیں گے الل مسجد، زیر کیوں الا ہے. مطلب یہ ہے کہنے کا فی من اور الا کے بعد جو کلمہ آئے کوئی بھی ہو اس پر زیر آنی ہی آنی ہے، یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہمیں یہ بتا رہا ہے تأمل الامثلۃ الاتیۃ، غور کیجئے. کیا غور کرنے کی بات ہے کہ اب جو دوسری لائن ہے المستشفی، ٹھیک ہے، جب میں اس پہ فی استعمال کرتا ہوں، فی کو داخل کرتا ہوں، یہاں میں نے البیت تھا، اصل میں البیت پیش چینج ہوا زیر میں، کیوں فی ہے. یہاں پہ اصلی تھا المسجد، پیش تھا، پیش چینج ہوا زیر میں، کیوں فی آیا. المستشفی، جب میں المستشفی کے پہلے فی استعمال کرتا ہوں تو جیسے البیت البیت بنا، المسجد المسجد بنا، یہ بھی یہاں پر بھی زیر آنی چاہیے، جو کہ قاعدہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، فی کے بعد زیر آنی ہی آنی ہے. لیکن یہاں پہ لکھا ہے المستشفی فی المستشفی من المستشفی الی المستشفی. کیا المستشفی تبدیل ہوا؟ نہیں ہوا، یعنی کہ قاعدہ ٹوٹ گیا. جو قاعدہ تھا فی کے بعد زیر آنی ہے، ہر جگہ، ہر جملے میں، ہر مثال میں فی کے بعد زیر نہیں آئے گی، یہ اصلی قاعدہ ہے. یعنی کہ جو قاعدہ یہ تھا اب یہ ٹوٹ گیا. ٹوٹ کیسے گیا؟ ہر جگہ فی کے بعد زیر نہیں آئے گی. میں نے آپ کو یہ غلط قاعدہ نہیں سمجھایا، بلکہ صحیح قاعدہ یہ ہے، لیکن ادھورا ہے. اب مکمل قاعدہ یہ آپ یاد رکھیں گے کہ فی کے بعد زیر ہمیشہ آئے گی، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں. اب وہ کیا ہے؟ یہ ہے فی کے بعد اگر، اب پہلے یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ ایک اور قاعدہ سمجھ لیجئے، یہ ہم یہیں پہ رکھتے ہیں. آپ اس سے پہلے ایک اور قاعدہ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اسم جو ہے، اسم کے اقسام بہت ہیں عربی میں. اسم ذات ہے، اسم جنس ہے، اسم لقب ہے، اسم منقوص ہے، اسم مقصور ہے، بہت سارے اقسام اسم کے ہیں. ان اقسام میں سے ایک قسم اسم کی اسے کہتے ہیں عربی میں الاسم المقصور. کیا کہتے ہیں؟ الاسم المقصور. اردو میں کہتے ہیں آسان اسم مقصور. اسم مقصور. اب یہ اسم مقصور ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہوتا ہے، اسم مقصور کی تعریف کر رہا ہوں. اسم مقصور وہ اسم ہوتا ہے جس کا آخری حرف الف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ الف. جس کا آخری حرف الف ہوگا اس اسم کو، اس کلمے کو اسم مقصور کہتے ہیں. اتنا ٹھیک ہے؟ جس کا آخری حرف کیا ہوگا؟ الف ہوگا، اس اسم کو کہتے ہیں اسم مقصور. پھر آگے جا کے یہ جو اسم مقصور ہے، جو الف ہے اس کا آخری حرف، اس کو ہم لکھتے ہیں دو طریقوں سے. یا تو ہم اس کو لکھتے ہیں الف ہی واپس، یا ہم اسے لکھتے ہیں یا کی شکل میں، یعنی کہ الف ہی ہوگا. اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں گے، یہ الف اصلیہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے نحو میں کہتے ہیں الف ثابتۃ. یہ الف ثابتہ کہلاتا ہے، یہ اصلی الف نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے
یہ الف اصلی میں یا تو واو ہوگا یا تو یا ہوگا. یہ اصلی الف نہیں ہوتا، یا تو یہ واو ہوگا یا تو یہ الف ہوگا. یہ بحث الگ ہے، لمبی بحث، اس میں مقصور کی بحث لمبی ہے. بس اتنا مجھے سمجھانا ہے کہ اس میں مقصور جس کا آخری حرف الف ہو، پھر ہم اس الف کو لکھتے ہیں یا تو الف کی ہی شکل میں، یا ہم لکھتے ہیں اس الف کو یا کی شکل میں. مثال آپ کو میں ابھی کہوں گا اسا. کیا کہوں گا؟ اسا. اسا عین صاد الف، یہ کلمہ ہے، اس کا آخری حرف الف ہے نا. اسا اس میں مقصور ہے. ایک اور مثال آپ کو میں کہوں گا اولا. اولا بلندی، سر بلندی، آخری حرف الف ہے. اولا اس میں مقصور ہے. ٹھیک. میں نے کہا اس الف کو ہم لکھتے ہیں، اس کی شکل یا تو الف ہی آتی ہے لکھنے میں، یا لکھنے میں اس الف کی شکل یا بنتی ہے. مثال موسا، یہاں پہ بھی الف ہے لیکن یہ یا کی شکل میں. دیکھو کیسے، موسا، موسا، سین الف ہے نا، موسا، لیکن ہم اس الف کو یا میں لکھتے ہیں. اتنی اس کا الگ قاعدہ ہے کہ ہم نے اس الف کو یا میں تبدیل کیوں کیا، بلکہ آواز الف کی ہی نکلتی ہے، یا کی آواز نہیں نکلتی. موسا اگر آپ ایسے لکھ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، موسا، الف کی آواز آئی نا، لیکن ہم یہاں الف نہیں بلکہ ہم ایسے لکھتے ہیں، یا یہاں پہ کھڑی زبر، موسا. ایسی ہم کہیں گے. موسا جو ہے یہ بھی اس میں مقصور ہے نا. ایک اور مثال آپ کو میں کہوں گا فتح. فتح، فتح، تا الف زبر، گویا اس کا آخری حرف کیا ہے؟ الف. لیکن لکھنے میں الف نہیں بلکہ لکھنے میں یا ہے، آواز میں الف ہے. آپ یاد رکھیں گے جس کا آخری حرف آواز میں الف ہو اسے اس میں مقصور کہتے ہیں. میں آپ کے لیے آسان کر دوں اس میں مقصور کی تعریف. اس میں مقصور وہ اسم ہوتا ہے جس کا آخری حرف آواز میں الف ہو، پھر چاہے لکھنے میں الف ہو یا نہ ہو. اگر آواز میں الف ہے تو ہم کہیں گے وہ اس میں مقصور ہی ہوگا. آواز ہے نا الف کی، موسا، آواز میں الف آیا. موسا، عیسا، الف آیا آواز میں، لیکن لکھا ہم نے یا میں. لکھنے میں کچھ بھی آئے اگر آواز الف کی ہے تو اس میں مقصور ہوگا. فتح، فتح، الف ہے آخر میں، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس میں مقصور. یہ یا ہے. ٹھیک ہے. اب جو اس میں مقصور ہے یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ جو ہے کسی کی بات نہیں مانتا. یہ ایسا اسم ہوتا ہے اگرچہ اس کے سامنے کام کرنے والا ہو. مثال ابھی میں نے کہا فی، مثال المسجد میں نے ابھی دی تھی. المسجد میں نے کہا فی، فی ہے نا جار، کام کرنے والا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہ زیر دیتا ہے. اس نے المسجد نے اس کی بات مانی. اس فی نے کہا المسجد سے مجھے کام کرنے دو. اس نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ فی نے کہا میرا کام زیر دینا ہے. تو المسجد نے کہا ٹھیک ہے دو. تو کیا پڑھیں گے؟ فی المسجد. اس نے کہا ٹھیک ہے کام کرو. اس نے کام کیا، زیر دی. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا با الباب مطلب دروازہ. اللہ جو ہے یہ بھی جار ہے، اللہ پر، آن. اللہ یہ بھی زیر دیتا ہے، یہ بھی زیر دینے والوں میں سے ہے. اللہ بھی. الباب، اللہ نے الباب سے کہا مجھے کام کرنے دو. الباب نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ اللہ نے کہا میرا کام زیر دینا ہے. باب نے کہا ٹھیک ہے. الباب مان لیا. ٹھیک ہے. کچھ اسم، کچھ اسما جمع اسم کی ایسے ہوتے ہیں جو بات نہیں مانتے.
چاہے فی ہو اللہ کچھ بھی ہو، یہ کسی کی بات نہیں مانتے. جس طرز پر یہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں یہ اسی طرز پر ہمیشہ اور ہمیشہ رہتے ہیں. المسجد المسجد بنا، چینج ہوا، مسجد پیش المسجد زیر، چینج ہوا، اس کا طرز اس کی شکل چینج ہوئی، پیش سے زیر میں تبدیل ہوئی اس کی حرکت. الباب پیش زیر، ٹھیک ہے. المستشفى نہیں مان رہا، یہ کام کرنے والے کو کام کرنے نہیں دیتا، کہتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ لیجئے. اس میں مقصور ایک قسم کا گنڈا ہے، یہ کسی کی بات نہیں مانتا. یہ کہتا ہے کہ جو میں ہوں میں وہی رہوں گا، میں کسی کی بات نہیں ماننے والا. المستشفى، اب آپ دیکھیے المستشفى جو ہے اس کا آخری حرف کیا ہے؟ یا، لیکن آواز میں الف ہے. المستشفى، فا الف ہے آخری حرف، لیکن لکھنے میں یا. میں نے ابھی کہا اس الف کو ہم یا لکھتے ہیں الف کی شکل میں یا لکھتے ہیں یا کی شکل میں. یہاں پہ یا کی شکل میں ہے لیکن آواز الف کی ہے، نطقن الف ہے. مستشفى، اب المستشفى کیا ہے؟ اس میں مکسور، سیدھی بات. کیوں؟ اس کا آخری حرف الف ہے. کہ لکھنے میں الف ہے یا نہیں لیکن آواز میں تو الف ہے نا، اس میں مکسور. ابھی میں نے کہا یہ بات نہیں ماننے والا. فی جو ہے یہ کہہ رہا ہے المستشفى سے مجھے کام کرنے دو، یہ کہہ رہا ہے کہ میں کام کرنے نہیں دوں گا، میں المستشفى تھا تو فی المستشفى ہی رہوں گا. نہیں مانا. ایسے جو مثالیں ہوتی ہیں، جو ایسے کلمات الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ہم عربی میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو اعراب مطلب زبر زیر پیش ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہاں پہ تقدیری اعراب ہوتا ہے، مقدر اعراب ہوتا ہے. اعراب کی 3 اقسام ہوتے ہیں: اعراب لفظی، اعراب تقدیری اور اعراب محلی. ان مثالوں میں جہاں پہ آخری حرف الف ہو، واو ہو یا مضاف الیہ یا متکلم ہو، ایسی جو مثالیں ہیں، جو کلمات ہیں، وہاں پہ اعراب تقدیریہ مقدر ہوتا ہے، وہاں پہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا. شاید آپ نے اعراب نہیں پڑھا ہوگا، انشاءاللہ میں آپ کو آگے پڑھاؤں گا کہ اعراب کسے کہتے ہیں. ابھی اتنا یاد رکھو آپ، یہاں پہ زیر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ مستشفى اس میں مکسور ہے، اس میں مکسور تبدیلی نہیں چاہتا. جیسے یہ پیدا ہوا ہوتا ہے یہ اسی حالت پر قائم رہتا ہے. اسی لیے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ عربی میں رول ہم توڑتے ہیں. رول تھا فی کے بعد زیر آنی چاہیے، کہاں ہے؟ رول ٹوٹ گیا. اصل میں ٹوٹ نہیں گیا، یہ اضافی قاعدہ ہے، وہاں تک تو رول ٹھیک ہے. اب ہم کہیں گے اس میں یہ بھی ایڈ کر لو، رول تو ٹوٹ جاتا ہے، قاعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہوتا، استعمال نہیں کیا جاتا. اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے وہ ادھورا قاعدہ ہوتا ہے. ہم نے جو کہا فی کے بعد ہمیشہ زیر آئے گی، یہ مکمل بات میں نے نہیں کہی ہے. مکمل بات یہ ہے فی کے بعد ہمیشہ زیر آئے گی، لیکن کچھ اسم ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ فی کے بعد زیر نہیں آنی ہے، زیر کو نہیں استعمال کیا جا سکتا، بلکہ وہاں پہ زیر کی جگہ کبھی آپ آگے پڑھیں گے فی جو ہے زیر کی جگہ زبر دے گا. قاعدہ ٹوٹ گیا. قاعدہ کیا تھا؟ فی کا کام زیر دینا ہے. کبھی آپ آگے دیکھیں گے فی کے بعد زیر کی جگہ زبر آتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں غیر منصرف. جب آپ آگے پڑھیں اسی کتاب میں ہوگا وہ بھی. کبھی بات نہیں مانتا، کبھی زیر کی جگہ زبر آتا ہے، زبر آتی ہے، وہ ایک قاعدہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. یا آپ کہیے ہم پہلے ادھورا پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کی لیول بن جائے، ٹھیک ہے. ایسی مثالوں میں اعراب جو ہے زبر زیر جو ہے وہ تقدیر یا مقدر ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے آگے، امریکہ. امریکہ کا آخری حرف کیا ہے؟ امریکہ الف ہے، اس میں مکسور کہلائے گا. مکسور کسی کی بات نہیں مانتا. فی
امریکہ نہیں مانے گا بات، امریکہ ہی پڑھیں گے. المانیہ جو آگے ہے، آخری حرف الف، اس میں مکسور ہے، الا لگا دو، الا لگا دو، من لگا دو، آپ جو بھی جار ہے، جو بھی کام کرنے والے لگا دو، کسی کی بات نہیں. کیوں؟ مکسور کسی کی بات نہیں مانتا. خوب اس ویڈیو کو دیکھیے، سمجھ لیجئے کہ مکسور کسے کہتے ہیں، اس کا اعراب کیا ہے، اور اصل میں جو مرکبی جاری کا قاعدہ ہے وہ کس حد تک ہم کہتے ہیں کہ ہر فی کے بعد، ہر وقت فی کے بعد زیر آئے گی، ہر وقت الا کے بعد زیر آئے گی، وہ ہم کہاں پہ کرتے ہیں اور کہاں پہ نہیں کرتے. اس ویڈیو کو خوب دیکھیے. جہاں کہیں بھی شک ہو، شبہ ہو، کوئی کنفیوژن ہو، آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ سر یہاں پہ آپ اس کی وضاحت ایک اور مرتبہ کیجئے. میں وضاحت کرنے کے لیے تیار ہوں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.